قرآن کے بغیر زندگی خزاں کی مانند ہے اور قرآن کے ساتھ یہ زندگی بہار کی مانند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اپنے دل اور دماغ سے یہ فیصلہ لیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے قرآن پاک کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کیا دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی دولت بھی اس قرآن پاک کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو آپ کا جواب اس کا ہوگا، جب آپ دل سے فیصلہ لیں گے، اپنے دماغ سے آپ فیصلہ لیں گے، تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی عظمت اور اتنی رفعت والی کتاب ہے۔ آخر اس کتاب کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، اتنی بڑی رفعت عطا فرمائی؟ آخر اس میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی؟ آخر اس کتاب کے اندر وہ کیا چیز ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسی سوال کو الٹا کر دیں، اسی سوال کو الٹا کر کے آپ یہ کہیں کہ اس قرآن پاک کے اندر ہر وہ چیز ہے، ہر وہ معلومات ہے، ہر وہ شفا ہے، ہر وہ علم ہے، ہر وہ دستور ہے، ہر وہ قانون ہے، ہر وہ ضابطہ ہے، ہر وہ اصول ہے، اور ہر وہ خزانہ ہے جو ہمیں کسی اور جگہ سے یا کسی اور کتاب سے نہیں مل سکتا۔ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو کیا چیز موجود نہیں ہے؟ وہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو۔ قرآن خود کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر میں نے اس قرآن پاک میں کر دیا، بلکہ ہر خشک و تر چیز نہیں، بلکہ ہر قسم کا خزانہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر ڈال دیا۔ آپ کو علم ہے شفا ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس قرآن سے ملتی ہے۔ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس قرآن سے۔ اصول کہاں سے ملتے ہیں؟ ضابطے کہاں سے ملتے ہیں؟ دستور کہاں سے ملتے ہیں؟ معلومات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ساری کی ساری تو اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کا تذکرہ کرنے کی، کسی اور کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری کتابیں تو اسی سے نکلی ہیں، ساری معلومات تو اسی سے نکلی ہے۔ آج بھی جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ اسی قرآن پاک کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے الگ نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی اصول ہے۔ سارے کے سارے اصول تو اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ کتاب اتنی عظمت والی، اب دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے یہ۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا؟ یہ کتنی عظمت والی، کتنی رفعت والی یہ کتاب ہے کہ اس کتاب کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سننا، اس کا سنانا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا جتنا بھی تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سارے کا سارا دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ کتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سنانا بھی عبادت ہے، جس کا سارا عمل اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دے دیا۔ اتنی بڑی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی معلومات ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، تو گویا کہ ہم نے اس کو سیکھنا تو ہے نا، اس کو سمجھنا تو ہے نا۔ اس کو کیسے سمجھیں گے، کیسے سیکھیں گے، کیسے اس کو پڑھیں گے؟ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کر لیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، صرف عربی پڑھنے کے لیے ہم نے 10 لیکچرز کی صورت میں، یہ 10 لیسن ہیں ویڈیوز کی صورت میں، وہ آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ الحمدللہ بڑی محنت، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی ہی تجربے کے ساتھ ان کو ہماری ٹیم نے تیار کیا، اور الحمدللہ وہ بہت بہتر اور بہت اچھے لیکچرز ہیں۔ وہ آپ کو انشاءاللہ فری ملنے والے ہیں، یہ صرف قرآن پاک عربی میں پڑھنے کے لیے۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں، میں ابھی
اس وقت آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جس آدمی نے بھی ان لیکچرز کو، ان لیسنز کو اگر سن لیا، سیکھ لیا، تو وہ 10 دنوں کے اندر اندر قرآن پاک روانگی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس نے سیکھ لیا، لیکن اس کی شرط یہ ہونی چاہیے، اس کی 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک سیکھنا ہے ان 10 ویڈیوز کی صورت میں، 10 لیکچرز کی صورت میں، تو سب سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر شوق نہیں ہوگا، ذوق نہیں ہوگا اس قرآن پاک پڑھنے کا، آپ کے اندر جب یہ اس کا جذبہ نہیں ہوگا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں 100 یا 1000 لیکچر بھی اگر آپ کو دیتا رہوں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کے اندر شوق نہیں ہے۔ میں سکھانے کے لیے شوق رکھتا ہوں، لیکن آپ سیکھنے کے لیے شوق نہیں رکھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسی بات ہے، شوق نہیں ہے، تو اس کو یہاں سے اسکپ کر دیا جائے، اور سب سے پہلے اپنے اندر اس قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ شوق پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے لیکچر کو سننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو جو قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے، اس کو کم از کم حروف تہجی کی جو پہچان ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ حروف تہجی یعنی الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، یہ 29 حروف ہیں، ان کی پہچان لازمی ہونی چاہیے۔ جب ان کی پہچان ہوگی، آگے جتنا بھی کام ہے وہ انشاءاللہ ہم خود کر کے آپ کو دیں گے، اور پھر آپ کو خود سکھائیں گے، اور خود آپ کو سکھا کر اس کو پڑھنے کے قابل بنائیں گے۔ اب الف، با، تا، سا، اس کو جب آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کی پہچان کر لی، تو الف کو جوڑنے، الف کو با کے ساتھ جوڑنے، با کو تا کے ساتھ جوڑنے، پھر تا کو جیم کے ساتھ جوڑنے، اس کا ہم خود بتائیں گے کیسے جوڑنا ہے، کس طرح جوڑنا ہے۔ زبر کی پہچان، زیر کی، پیش کی، جزم کی، شد کی، مد کی، یہ ساری پہچان، یہ ساری معلومات انشاءاللہ ہم خود آپ کو دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے پہچان ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو آپ لیسن لیتے ہیں، جو سبق لیتے ہیں، جو معلومات آپ لیتے ہیں، جو بھی آپ قاعدے، قانون، اصول، ضابطے آپ اس میں سیکھتے ہیں، تو اس سیکھنے کے دوران آپ نے جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس کی 10 مرتبہ اس کی اونچی آواز سے پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں سکھا رہا ہوں، آپ سیکھ رہے ہیں، اب اس سیکھنے اور سکھانے میں آپ خاموشی سے ویڈیو دیکھتے رہیں گے، آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے، آپ خود اس کی مشق نہیں کریں گے، آپ خود اس کو پڑھیں گے نہیں، تو پھر کس طریقے سے یہ قرآن پاک آپ کو آئے گا؟ پھر آپ کو قرآن پاک سمجھ نہیں آئے گا۔ جب بھی، یعنی مثال میں دیتا ہوں، آپ الحمد پڑھتے ہیں، پہلے سب سے پہلا جو لفظ ہے الحمد، تو میں آپ کو سکھاتا ہوں الف زبر لام، الحا زبر میم، ہم دال پیش دو، الحمد، تو یہ لفظ میں سکھا رہا ہوں، الف زبر لام، ہا زبر میم، ہم دال پیش دو، یہ 2 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اب آپ نے اس کو 2 مرتبہ نہیں پڑھنا، اس کو اسی طریقے سے جوڑ کر کے، توڑ کر کے، پہلے آپ کہیں گے الف زبر لام، ہا زبر میم، ہم دال پیش دو، الحمد، پہلے اس طرح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ کہیں گے الحمد، 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 اس طریقے سے 10 مرتبہ اس لفظ کی پریکٹس کریں گے۔ اور ایک اگر آیت میں پڑھا رہا ہوں تو اس آیت کی آپ نے 10 مرتبہ پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ لفظ کم از کم نہیں بولے گا، جو لفظ آپ جس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ اس کو آپ نے اس شرط کو آپ نے لازمی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے قرآن پاک سیکھنے کے لیے، قرآن پاک اس کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے، روانگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے، آخری شرط اور بڑی ضروری شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کچھ اصول بتائے جائیں گے، کچھ قانون بتائے جائیں گے، کچھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ضابطے بتائے جائیں گے، وہ ضابطے پورے قرآن پاک میں نافذ ہوں گے۔ یعنی ایک ضابطہ ہوگا وہ پورے قرآن پاک میں نافذ ہوگا، ایک اصول ہوگا وہ پورے قرآن پاک میں نافذ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اصول وہاں پر رہ جائے گا، اسی لفظ پر رہ جائے گا، بلکہ وہ سارے کے سارے پورے قرآن پر نافذ ہوگا۔ اب جتنے 10 ویڈیوز کی صورت میں آپ قانون سیکھیں گے، اصول سیکھیں گے، ضابطے سیکھیں گے، آپ جتنے بھی قواعد سیکھیں گے، جتنے بھی فارمولے سیکھیں گے، کلیات سیکھیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ، میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں، روزانہ آپ نے صرف 3 آیات آپ نے اس اصول، اس ضابطے، اس قانون کے مطابق پڑھنی ہے۔
اپنا ٹائم نکال کر میں صرف 3 آیات کی بات کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے لوگ بڑے مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پورا ایک رکوع پڑھ سکیں یا پورا ایک سپارہ پڑھ سکیں. میں صرف اور صرف 3 آیات، اس میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کے؟ صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے آپ کے. روزانہ 10 منٹ نکالیں قرآن پاک کے لیے، اور 3 آیات کو، وہی اصول جو آپ نے ان 10 ویڈیوز میں سیکھے ہیں، انہی اصولوں کو، انہی قواعد کو، انہی قانون کو، انہی ضابطوں کو آپ نے ان میں نافذ کرنا ہے. اور نافذ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو پڑھنا ہے. اور پھر وہ جو 3 آیتیں وہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں. ان آیات کو جب آپ جوڑ کریں گے، جوڑ کرنے کے بعد توڑ کریں گے، توڑ کرنے کے بعد ان آیات کو کم از کم 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. کم از کم، یعنی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب. پہلے آپ نے اس کا توڑ کرنا ہے. خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر لام مل، ختم اللام کھڑی زبر لا، ختم اللہ، ہا پیشو، ختم اللہ علی، عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، علی قلوبہم. اس طرح آپ نے پہلے توڑ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جوڑ کرنا ہے. پھر توڑ کے بعد جب جوڑ کریں گے تو وہ جوڑ کے ساتھ آپ 20 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. روانگی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے، آپ اس کو خود سیکھ سکیں گے، آپ اس کو خود شوق سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اگر آپ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 ویڈیوز آپ کے لیے بہت قیمتی خزانہ ہیں. ان کو سیکھ لیں، ان کو سمجھ لیں، ان کو دیکھ لیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی اگر ان کو دیکھے گا اس کو لازمی فائدہ ہوگا. وہ کسی استاد کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جگہ سے آن لائن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ان کو سیکھ لیا تو انشاءاللہ پھر اگر جو تیار ہو چکے ہیں، جو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں میں ان کا انتظار بھی کروں گا. اور پھر میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور انشاءاللہ پہلے لیسن میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.